السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کی ان سٹیٹمنٹس کی جو کہ انہوں نے ریسنٹلی دی ہیں. گیلانی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس جس نتیجے میں سامنے آئی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یعنی کہ 16 دسمبر 2009 کے بعد کچھ 3 اپیرنس ہوئی ہیں گیلانی صاحب کی, اور اس میں ایک جگہ انہوں نے فیصلے کے 2 دن بعد کچھ کامنٹس دیے, کچھ اپنی جو ان کی ریزرویشنز تھیں وہ بھی انہوں نے بتائیں, اور کچھ کویسچنز انفیکٹ انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھے. اس کے بعد اینکر پرسنز کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر ان سے بہت سے سوالات کیے گئے, اور بہت سی جگہوں پر یہ بھی شاید سمجھا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس کچھ ایڈیکویٹ آنسرز یا اپروپریٹ آنسرز نہیں تھے. اور اس کے بعد گیلانی صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس کے اندر بہت سی باتیں کی گئی. اب یہ وہ سوال ہیں جن کا اکاؤنٹ ہمارے پاس ہے, انفیکٹ میرے پاس ہے, اور جس طرح کے جوابات دیے گیلانی صاحب نے, آج میں چاہوں گا کہ سیٹھی صاحب ان کے اوپر اپنا تجزیہ دیں اور یہ بتائیں کہ ایکچولی پرائم منسٹر صاحب کا مطلب کیا تھا یہ باتیں کرتے ہوئے. بہت سے انٹرسٹنگ سوالات ہیں. سیٹھی صاحب, میرے پاس بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی, جیسے میں نے کہا 3 جگہ اپیرنس ہے. ایک جو مجھے تنگ کر رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ ایک سوال ایسا تھا جو پرائم منسٹر صاحب سے کیا ہی نہیں گیا لیکن انہوں نے اس کا جواب دے دیا. وہ کیا؟ وہ سوال تو نہیں تھا نا, جواب انہوں نے یہ دیا کہ ججز کی بحالی میں ججز کو میں نے بحال کیا ہے, کیانی صاحب نے نہیں. کوئی سوال نہیں پوچھا گیا تھا؟ سوال نہیں پوچھا گیا نا, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ججز کی بحالی میں میرا کردار ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کا کردار ہے, کیانی صاحب نے بحال نہیں کرایا ججز. سوال پوچھا نہیں گیا اور خود ہی یہ کہہ دیا, خود ہی جواب دے دیا. تو میرا خیال ہے وہ تو پھر آپ سمجھیں نا کہ ان کے شاید 2-3 مقصد تھے یہ کہنے میں. ایک یہ کہ ان کا سب سے اہم کردار تھا, اس میں کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس دن کیا ہوا, رات کو کوئی غالباً 10 بجے کے قریب ٹیلی ویژن چینلز نے یہ اناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ پرائم منسٹر قوم سے خطاب کریں گے اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ لانگ مارچ کو روکا جائے اور ججز کی ریسٹوریشن کا حکم دیا جائے. اور اسی لیے پھر میاں نواز شریف صاحب بھی رک گئے اور سب کچھ ہو گیا وہاں لاہور کے قریب ہی, وہ جو لانگ مارچ چل رہی تھی. اور غالباً سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پھر کچھ 7-8 گھنٹے کے بعد صبح 4 بجے کے قریب, 4:30 بجے کے قریب آئی. تو یہ تو معلوم تھا کہ پرائم منسٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو مل رہے ہیں, مگر یہ جو دیر ہوئی یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر فیصلہ ہو گیا اور ٹیلی ویژن چینلز نے اناؤنسمنٹ کرنی شروع کر دی ہے تو پھر دیر کیوں ہو رہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے میرا خیال ہے 3-4 منٹ کی بات کی کہ سم اپ کر کے یہ تو ہماری تو خیال سے کوئی لمبی چوڑی سپیچ ہوگی. تو ایک تو وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے, بس ظاہر ہے کہ اگر ان کو دیر لگی تھی اتنی تو پھر ان کا ایک اہم رول تھا نا. ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب مطمئن نہیں تھے کہ یہی راستہ ہے اور ان کو پھر کافی کام کرنا پڑا پریزیڈنٹ کے اوپر. تو وہ تو پھر صحیح بات ہے کہ اگر 6 گھنٹے بھی لگے اور اس سے پہلے پی ایم ہاؤس سے یہ لیک ہو چکی تھی خبر, تو وہ میرا خیال ہے کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے اور رائٹلی سو. ایک بات سیٹھی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں, وہ تو اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں سرے سے کہ کیانی صاحب کا کوئی رول ہی نہیں تھا. نہیں, پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ اپنے بارے میں کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں, میرا میجر شیئر. اس کے بعد جو بات آئی کہ جی کیانی صاحب کا رول نہیں ہے, اب یہاں 2 باتیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیانی صاحب کی طرف سے آج تک کبھی کوئی بیان نہیں آیا یا ISPR کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کہ آرمی کا کوئی اہم رول تھا یا نہیں تھا. تو یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو کسی نے فوج کی طرف سے یہ نہیں کہا کہ ارے بھائی ہم نے یہ کیا. ہاں, میڈیا کی طرف سے اسی دن تعریفیں شروع ہو گئی تھیں, اور مجھے یاد ہے کہ ایک اینکر پرسن نے تو بہت کھل کے یہ بات کہی اور آرمی چیف کا نام لیا اور DGISI جنرل پاشا کا بھی نام لیا کہ ان کی وجہ سے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں, انہوں نے بہت زبردست رول ادا کیا ہے. اس قسم کی باتیں میڈیا نے, یہ ایک سیکشن آف دا میڈیا نے یہ بات کہی, مگر گورنمنٹ کی طرف سے اور آرمی کی طرف سے تو کبھی یہ ایکنالجمنٹ نہیں تھی کہ جی فوج کا بھی کوئی رول تھا یا نہیں تھا. تو یہ شاید وہ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا اہم رول تھا اور جنرل کیانی کا اہم رول نہیں تھا. یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے. اگر یہ آپ کی بات کو فالو کیا جائے تو پھر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پھر ایکسیپٹنس ہے گیلانی صاحب کی طرف سے, کیونکہ ان کے جو بیان ہے وہ یہ ہے, میں پھر اس پہ اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ جی کیانی صاحب نے نہیں کروایا, میں نے کروایا. آپ نے کہا کہ ان کا وہ یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ بات تو فیکچوئل ہے نا, یہ تو فیکٹس بیسڈ بات ہے کہ کیانی صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. وہ کہتے ہیں نا سیدھے ہاتھوں بحال نہیں ہوئے ججز, یہ تو بات. ہاں, میرا خیال ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آرمی چیف کو پوچھا ہو کہ یہ لانگ مارچ آ رہی ہے
اور آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ تو ہو سکتا ہے ان کی طرف سے یہ رائے ہو کہ دیکھیے یہ تو آپ کا فیصلہ ہے، مگر یہ ہمیں پتہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن اس قسم کی ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ حادثہ ہو گیا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ وہاں لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہو گیا جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچتی ہے، اور وہاں اگر آپ نے رینجرز یا فوج کو طلب کر لیا ان ایڈ آف سول پاور اور پولیس ہینڈل نہ کر سکی، تو ہماری فوج کے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ فائرنگ کرنی پڑ گئی یا ڈسپرسل کرنی پڑ گئی تو ہم یہ نہیں چاہیں گے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے بات کہ ہمیں استعمال کیا جائے اس کو، اور خاص طور پہ ایسے کام کے لیے۔ اور کیونکہ وہ لانگ مارچ ڈیولپ ہو رہی تھی اور ایک کانفرنٹیشن چل رہی تھی، تو فوج نے شاید اشارہ کیا ہو جنرل صاحب نے، مجھے اندر کی بات کا نہیں پتا، مگر میں سرمائز کر رہا ہوں، اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہ جا کے کہتا کہ دیکھیے یہ آپ کے درمیان جوڈیشری کے درمیان ہے، ہمیں تو اگر ایڈ آف سول پاور آنی ہے تو ٹیررزم کے خلاف ان ایڈ آف سول پاور آ سکتے ہیں، وار کی سچویشن میں آ سکتے ہیں، سول سٹرائف کی، مگر یہ تو ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ آپ خود ہی اس کو ریزالو کریں، اور یہ نہ ہو کہ یہاں یہ لوگ پہنچ جائیں، یہاں ہنگامہ ہو جائے ٹیررزم کی وجہ سے، یا کلیشز ہو جائیں اور اس میں پھر آپ ہمیں طلب کریں اور ہمارے جو افسر ہیں یا سولجرز ہیں وہ کہیں یار ہم نے تو فائرنگ نہیں کرنی، ہم نے تو یہ نہیں کرنا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی سیاسی حل نکالیں، یہ ہو سکتا ہے اشارہ کیا ہو۔ تو یہ بہت اہم رول تھا نا، اگر وہ چپی کر جاتے جنرل صاحب اور کہتے ٹھیک ہے جی آپ جو حکم کریں گے ہم کر دیں گے، تو شاید پھر زرداری صاحب رسک لے لیتے کہ چلے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر اگر فوج نے اپنا ہاتھ پہلے دکھا دیا اور بڑے طریقے کے ساتھ ایک کو اس میں جو لگ بھی رہا ہے کہ دکھایا، تو اور ہمیں معلوم بھی ہے کیونکہ اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ جنرل صاحب نے شاید اعتزاز احسن صاحب سے بھی ملاقات کی، بالکل ملاقات کی یا بات کی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کو کچھ انفیکٹ دیکھا جائے تو آرمی کی طرف سے بھی ان کو ایک انٹیمیشن مل گئی تھی کہ جی ججز بحال ہو رہے ہیں۔ ہاں تو وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی روک دیا ہو کہہ کہ بھئی ابھی کچھ فیصلہ ہو گیا، اور پرائم منسٹر نے شاید آرمی چیف کو آگاہ کر دیا ہو کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، تو یہ ایسی بات ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کو اس کے کہنے کی کوئی ضرورت کیا تھی؟ کیوں آپ جنرل کیانی کو اس قسم کی باتوں میں لے کے آتے ہیں؟ ایک سیٹلڈ معاملہ ہے سیٹھی صاحب، اب کیوں اس کو کھڑا کیا؟ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ این آر او کے فیصلے کے بعد اب جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں اور انہوں نے ریسنٹلی ایک جگہ، اب یہ کچھ سٹیٹمنٹس اور کوسچن آنسرز کے سارے مکسڈ ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا اس کے اوپر آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ فوج کے، پاکستان آرمی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ اس کو انفیکٹ کلب کروں گا میں اس سوال سے، کیری لوگر بل۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کیری لوگر بل کے اوپر اب گیلانی صاحب نے تو یہ بھی کہا، یہ بھی بلکہ انہوں نے کہا کہ کیری لوگر بل کے اوپر کوئی تحفظات نہیں تھے، ہماری کوئی ڈیفرنسز نہیں تھے پاکستان آرمی سے۔ نہیں، یہ مجھے اس میں تو کوئی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے نا۔ اگر وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے اب، تو اس کا مطلب ایک زمانے میں خراب تھے۔ بریک لینی ہے مجھے، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے سیٹھی صاحب، میں ڈیٹیلڈ آنسر چاہوں گا آپ سے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس سوال کا جواب لیں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اب تعلقات اچھے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ، جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔